اس وقت جو ہمارا خاص سیگمنٹ ہے اس کا جو ہم آغاز کرتے ہیں، یہ سیریز آف پروگرام جو کہ پاور ریڈیو FM 99 نے جس کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں بالخصوص کورونا کے حوالے سے کہ کورونا کے جو اثرات ہمارے اوپر، ہماری زندگی اوپر کس طریقے سے یہ جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوئے، بالخصوص والدین کے اوپر، اور اگر ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تو بچوں کے اوپر. اور اس سے قبل جو مختلف ہماری نشست رہی ہیں پروگرام ہے، اس میں مختلف ایکسپرٹس اور پروفیشنلز باقاعدہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ آن ویریس ایسپیکٹس کہ کورونا نے ہماری زندگیوں پر کس طریقے سے جو اثرات مرتب کیے ہیں. اسی کی کڑی کو آج جوڑتے ہوئے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے پیرنٹنگ ڈیورنگ کووڈ-19. پیرنٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹیز کس طریقے سے انہوں نے نبھائی اور کس طریقے سے آگے چل کے بھی، کیونکہ ہم پینڈیمک اور پھر ایک نئی لہر جو ہے اومیکرون کی وہ آئی ہے، تو اس میں والدین کا جو رول ہے وہ کیا ہے، اس کو آج جانیں گے. اور سچ اے ونڈرفل گیسٹ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شی ہر سیلف از اے مینٹور. شی از مس عروج ثاقب ہے جو کہ پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں. شی از چیف ایگزیکٹو آفیسر آف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار مینٹرز ایکسلنس ٹائم، ایک ادارہ ہے، ان سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں سیگمنٹ میں. السلام علیکم عروج. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گلیڈ ٹو ہیو یو ان دا شو. لائکوائز. بہت بہت شکریہ. تھینک یو عروج. اچھا عروج، سب سے پہلے تو ہمارے جو یوٹیوب کے ویورز جو کہ ہمارے اس پروگرام کو لیٹر جب ہمارا اپلوڈ ہوگا تو دیکھ سکیں گے، ان کو اور ہمارے ریڈیو کے لسنرز کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے. تھینک یو سو مچ. جی بیسکلی پچھلے 30 سال سے آئی ایم ورکنگ ان دی ایجوکیشن انڈسٹری آف پاکستان. جو ادارہ ہے ٹائم، اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیک سے اویئر کیا جائے. اینی تھنگ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکیڈیمکس، چاہے وہ اسکول اسٹارٹ کرنا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی HR ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی ٹیچرس کی ہائرنگ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، ایون یا ڈے کیئر فیسلٹیز ہیں، تو وی پرووائڈ guidance and consultancy for that. Along with that, I'm a soft skills trainer. I'm a certified corporate trainer. تو جو آرگنائزیشنز ہیں جیسے OGDCL ہے، دوسری ہیں، تو وہاں پہ جو مڈل مینجمنٹ ہے، ہائر مینجمنٹ ہے، ان کی لیڈرشپ ٹریننگ ہوتی ہے، سافٹ اسکلس پہ ٹریننگ کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بڑا اعزاز ہے اور میں بڑی فخر محسوس کرتی ہوں کہ آئی ہیو بن پارٹ آف سنگل نیشنل کریکولم، جو پاکستان کا یکساں نصاب لکھا گیا. پری پرائمری کی جو کتابیں ہیں ان میں آئی ایم ون آف دا آتھرس. اس کے علاوہ لیٹس لرن کے نام سے ایک سیریز ہے، اس کی 18 کتابیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں. تو یہ 30 سال کی جو اس دشت کی سیاحی رہی، اس میں استادوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ خود بھی پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان سے میں ریلیٹڈ ہوں. لفٹ اسلام آباد گروپ ایک NGO ہے جس کی پریزیڈنٹ ہوں میں. لفٹ پاکستان جو جمپ اسٹارٹ پاکستان ہے اس کی پریزیڈنٹ ہوں. انٹرپرینیورل آرگنائزیشن ہے جو یوتھ کی مینٹورنگ پہ کام کر رہی ہے. تو اس طرح کے جو جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ سوشل ریفارمز پہ کام کریں یا لوگوں کی فلاح و بہبود پہ یا ایجوکیشن پہ، تو آئی ایم پارٹ آف دیم. ونڈرفل. سچ ڈائنامک جو ہے وہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے. سو گلیڈ ٹو ہیو یو ان دا شو. آپ کے لیے عروج ثاقب، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہم بات کریں اپنے سیگمنٹ میں کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بچوں کا پالنا یا پیرنٹنگ، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، وہ تو پیرنٹ تو آپ ویسے بھی بن جائیں گے when you give birth to a child, but that does not define that you know how to be a parent. اس کے لیے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا. اٹس اے اسکل دیٹ یو لرن. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم پیرنٹ، ماں باپ تو بن جاتے ہیں، لیکن تربیت اولاد کی کیسے کرنی ہے وہ ہم سیکھ نہیں پاتے. تو وہ ایک ایسا فینومینا ہے، اسکل ہے دیٹ یو ہیو ٹو لرن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اس سے بھی پہلے کہ آپ پیرنٹ بنیں، پیرنٹل مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. کیا جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے وہ والد یا والدہ بننے کے لیے تیار ہے؟ اسی لیے ہم اتنی زیادہ چیلنجز دیکھتے ہیں کہ ویڈ لاک سے بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن وہ ماں باپ ایموشنلی ریڈی ہی نہیں ہے اس بچے کی پرورش کے لیے. اور اس سے بھی پہلے ایک اسٹیپ مائنس میں جانا پڑتا ہے کہ آر یو ریڈی ٹو بی اے میرڈ پرسن، آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ اے اسپاؤس. کیا آپ شادی شدہ ریلیشن شپ کے لیے کیا ریڈی ہیں؟ ہمارے ہاں ان چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بات ہی نہیں کی جاتی، سوچا ہی نہیں جاتا، اور وہ پھر افیکٹ کرتے ہیں آپ کے آنے والے ریلیشن شپ پہ. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی ایسی والد یا والدہ ہے جو مینٹلی اور ایموشنلی ریڈی ہی نہیں ہے ماں باپ بننے کے لیے، اور ان کے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی تربیت کیا کریں گے؟ اٹس اے کانٹریکٹ دیٹ یو آر سائننگ فار اندر 30 ایئرس. اگلے 30-40 سال تک جب تک آپ کا بچہ ہے، اس کی شادی ہونی ہے، اس نے کالج جانا ہے، اس نے اسکول جانا ہے، اس کی بیماری ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی ایموشنل ویل بینگ ہے، ہر ایریا کو ایز اے پیرنٹ آپ نے کیٹر کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس پیرنٹل مائنڈ سیٹ میں ہوں.
सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा अरूज, थोड़ा सा बात करते हैं कि जब हम कोरोना के टाइम पीरियड में चलते हैं, जब आगाज़ में कोरोना अर्ली 2020 पर रिकॉर्ड हुआ, केसेस रिपोर्ट आना होना शुरू हुए, तो कहा जाता है कि जब से कोरोना आया तो बहुत सी ऐसी जो रवायतें हैं वो उनकी जो बुनियादें वो हिलकर ही रह गई। रिश्तेदारों से मिलना, स्कूल जाना, पार्क जाना, अजीज़ व अकारिब से जो है वो मिलना, सैर व तफरी के हवाले से जो बच्चे जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि सब बच्चे वालिदैन घर में महसूर होकर रह गए, तो उसमें पेरेंटिंग कितनी हद तक बदली है या उसको बदलनी चाहिए थी? आपने देखा होगा अपने सोशल एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल में कि ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर उनकी पेरेंटिंग स्किल्स लोगों की बाकायदा फेल हो गई, या जो है लोग जो है वो उभर कर एज अ पेरेंट सामने आए। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। देखें, जब भी कोई अनयूजुअल चीज़ होती है तो पेरेंटिंग के डायनामिक्स ही हैं। आप एक 2.5 साल के बच्चे को एक 16 साल के बच्चे के साथ तो ट्रीट नहीं कर सकेंगे ना, तो ऑफ कोर्स वो आपसे एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मांगता है। लाइक वाइज जब ये पेंडेमिक आया तो पीपल वर थ्रोन इनटू देयर ओन होम्स, वो कन्फाइन हो गए। अब वो जो बच्चा एक रूटीन में स्कूल जा रहा था या आधा दिन घर से बाहर गुजार रहा था या आप उसको कहीं बाहर लेके जा सकते थे रिक्रिएशन के लिए, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो पेरेंटिंग की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होगी। आपने बहुत ट्रूली ये बात की बात कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे जो फेल हो गए, दे वर अनएबल, इवन स्पाउसेस जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि भाई कहाँ थोड़े वक्त के लिए हस्बैंड आते थे, उनको खाना दिया, उनसे हाल चाल पूछा, बच्चों से हाय हु की, एंड देन यू आर गॉन, एंड देन द एंटायर डे द फादर इज़ इन द हाउस। तो बीवियों के लिए मुश्किल हो गया कि जी अब हम अपने शोहरों को कैसे बर्दाश्त करें, और नॉट टू मेंशन कि बेगमात की जो स्पेस थी वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, और देन दे डोंट नो हाउ टू लिव विद वन अनदर। ऑन द अदर हैंड जो ऐसे लोग थे जो डिप्राइव्ड थे, जिनको फैमिली के साथ टाइम ही स्पेंड करने को नहीं मिलता था, तो दे थॉट कि जी ये बड़ा अच्छा हुआ कि हम अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ टाइम गुजार सके। तो ये चैलेंजेस आए और इसमें पेरेंटिंग बहुत इफ़ेक्ट हुई। जो स्मार्ट पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चों को उस टाइम में अपने साथ इन्वॉल्व किया, अपना हिस्सा बनाया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ये सवाल किया कि पेरेंटिंग चेंज होनी चाहिए थी, एब्सोल्युटली होनी चाहिए थी। उसके डायनामिक्स ही हैं, और जिन लोगों ने किया उन लोगों ने लेस सफ़र किया एज़ कम्पेयर टू दोज हु वर एक्चुअली इन कियोस, दे हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। ओके, परफेक्ट। अच्छा उरूज, इसी पे आगे हम बात करें कि हर उम्र के जो बच्चा है उसको वालिदैन की जो है वो बराबर की तवज्जो जो है वो चाहिए होती है, दरकार होती है उनको। एक जैसी जो तवज्जो है वो वालिदा की तरफ से हो या वालिद साहब की तरफ से। आप क्या समझती हैं कि हर उम्र के तकाज़े जो हैं, हर उम्र का जो तकाज़े हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो हर उम्र के बच्चे को उनकी जो वालिदैन की, दोनों की, एक ही नहीं दोनों वालिदैन की जो है वो तवज्जो ज़रूरी है? एब्सोल्युटली। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो तरबियत औलाद है ना, वो एक पेरेंट की ज़िम्मेदारी नहीं। अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिड डिवोर्स हो गई है या एक पेरेंट ज़िंदा नहीं है या कोई हादसा ट्रेजेडी होगी, दैट्स अनदर थिंग, वो आपके पास रेयर केसेस होते हैं। लेकिन जो बच्ची या बच्चा है वो अपनी लाइफ में किस तरह से जाके इंटरेक्ट करेंगे मर्दों से या औरतों से, उसकी फाउंडेशन पैरामीटर्स सेट हो रहे होते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड। यू सी योर फादर इंटरेक्टिंग विद योर मदर एंड देन योर सिस्टर्स एंड अदर फीमेल्स ऑफ द फैमिली, तो आपका वो माइंड बनता है कि हाँ औरतों से मैंने ऐसे बिहेव करना है। जो इसी तरीके से जो बच्चियाँ वो ये देख रही होती हैं कि अच्छा जो मेरे फादर हैं वो मर्दों से किस तरह से इंटरेक्ट करें, वो एक रोल मॉडल बन रहे होते हैं, आप चाहें या ना चाहें, यू आर सम प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो जो माहौल आप दे रहे हैं वो इफेक्ट करता है। तो दोनों पेरेंट्स का, उसके बाद आप ये सोचें कि उस पेरेंट में अगर एनवायरनमेंट में आपके दो बच्चे हैं जिसको आप एक बहुत अटेंशन दे रहे हैं और दूसरे को आप पूछ ही नहीं रहे, तो वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। उस बच्चे की पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें बड़े होकर रिफ्लेक्ट करेंगी कि वो शाय हो जाएगा, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा या वो टेंट्रम थ्रो करेगा। बिकॉज बच्चे तो, मोहब्बत तो हर बच्चे का हक है, इक्वल अटेंशन हर बच्चे का हक है, और ये ह्यूमन राइट्स के चार्टर में भी ये चीज़ें हैं। तो जब एक बच्चे को उसकी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही, लव की या केयर की, अब देखें केयर और जेस्चर्स बहुत तरह के होते हैं। हम तो ये समझते हैं कि जी आपने बच्चे को डांट दिया या मार दिया तो यही वायलेशन है। आप ये सोचें कि क्लास में जब एक बच्चा होता है और उस्ताद गुस्से से अपनी आईब्रो भी ट्विच करता है तो बच्चा सहम जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के लिए तो इवन वो जेस्चर्स भी मैटर करते हैं। और आप एक छोटा बच्चा जो अभी इजहार इतना उसका डेवलप नहीं हुआ या एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इवन हमने टीनेजर्स देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि ये चीज़ उनको बॉदर कर रही है। तो ये पेरेंट्स की, ये मैं कहती हूँ ये पेरेंटिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है कि सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है या कोशिश करनी है, और उनको उनका राइट, उनका मोहब्बत, प्यार देना है। दूसरा मैं समझती हूँ कि जो मोहब्बत पे कह गए ना कि मोहब्बत फातह आलम, कि एवरीथिंग इज़ अ ग्लूड टू लव। आप कोई काम जो है ना वो पैसे से, गुस्से से, मार से नहीं करा सकते, जो आप इमोशंस में कनेक्ट होकर किसी के साथ कर सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ इमोशंस।
تو آپ نے اگر کسی بچے کو سدھارنا بھی ہے تو اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کام نہیں کرے گی. دا چائلڈ شوڈ نو دیٹ یو لو ہم, یو چیریش ہم, یو کیئر ہم, ہی ہیز اے ویلیو ان یور لائف. تو وہ بتانا دونوں پیرنٹس کے لیے ضروری ہے. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا عروج, اسی ہی بات کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ والدین اور جو بچے ہیں, بچے والدین سے جو ہے وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہے ہوتے, والدین جو ہیں وہ بچوں سے سو دیر از آلویز اے کمیونیکیشن گیپ. تو کورونا کے ہی ٹائم پیریڈ کو اگر ہم بات کریں تو بالخصوص ایویڈنس میں اور رپورٹ میں اور ریسرچز میں بھی, اپنے سوشل انوائرمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے والدین تھے جو کہ بچوں کے ساتھ کھل کر انہوں نے بات نہیں کی. سو آپ یہ بتائیے گا ایز اے پیرنٹنگ ایکسپرٹ کہ بچوں کو کیسے آگاہ کیا جائے, بتایا جائے ریگارڈنگ ہیلتھ اینڈ ہائیجین, صحت و صفائی کے اوپر, کہ کتنا ضروری ہے اور کس طریقے سے کھل کے بات کی جائے. اب آئی تھنک دس از دی نیڈ آف دی آر. اگر ماں باپ نہیں بتائیں گے تو بچے اور جگہوں سے سن کے آ جائیں گے. بچوں کے مائنڈ میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, ارتاش پیدا ہوتا ہے, اور وہ جو اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو جو کوئی بھی ان کو کوئی بھی بات بتائے گا وہ بچے سیکھ لیں گے. یہ خالی کرونا سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایوری پیرامیٹر. خدا نخواستہ آپ نے بچے کو اویئرنیس نہیں دی گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی, وہ ہراس ہو کے آ جائے گا. آپ نے اپنے بچے کو نہیں بتایا بلنگ کے بارے میں تو لوگ اس کو بلی کریں گے, سائیکولوجیکل ٹراما میں چلا جائے گا, آئسولیشن میں چلا جائے گا, شائع ہو جائے گا, پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. لائک وائز میں نے بچوں کو دیکھا جب یہ پینڈیمک کی سچویشن آئی تو اسکول میں ہینڈ سینیٹائزر سے ہاتھ واش کرا رہے ہیں, سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں. میری بیٹی آ کے سوال کرتی تھی کہ ماما یہ کیا ہو رہا ہے, میں اتنی تنگ ہوتی ہوں, میں آئی ایم ویری اسکیئرڈ, مجھے کرونا نہ لگ جائے. اینڈ دین آئی سیٹ ود ہر اینڈ آئی ایکسپلین ٹو ہر کہ بھائی آپ ماسک پہنیں گی تو اٹ ول پروٹیکٹ یو. اگر آپ چھینکتی ہیں, کھانسی کرتی ہیں تو کس طرح سے یہ ٹرانسمٹ ہوگا. یو نیڈ ٹو واش یور ہینڈ بیکاز دا جرمس کین, کسی بھی سرفیس پہ جب وہ جائیں گے آپ ہاتھ لگاؤ گے لگ سکتے ہیں. تو جب تک والدین بچوں سے اوپن نہیں ہوں گے, ٹائم نہیں نکالیں گے, تو بچے جب لوگوں سے سن کے آتے ہیں تو وہ کنفیوژن اور کیوس میں رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی بات ہے, اب کرونا میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ رہے. اب ہم خود اسٹرانگ ہوں گے, ہمارے بچے اسٹرانگ ہوں گے, تو بچے کی سلیپ کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ٹائم پہ سلانا ہے, ٹائم پہ اٹھانا ہے. آپ نے بچے کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اس کی بھی نہیں بلکہ اپنی بھی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, بیکاز اگر آپ اچھا کھائیں گے نہیں تو آپ ہیلدی نہیں ہوں گے. پھر ہم جیسے خدا نہ خاصا کرونا ہو گیا تو اسٹیم لے رہے تھے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا. اب جو مائیں آئسولیشن میں گئی ہیں ان کے لیے کتنا ٹرموائل تھا, کیونکہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر کے رہ رہے ہیں. تو اب میں جس طرح روم میں کنفائن تھی تو میری بیٹی لاؤنج میں آتی تھی تو میں اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی. میں کہتی تھی باہر بیٹھو بٹ آئی ایم اسٹل ہیئر. تو اس کو تسلی ہو جاتی تھی کہ ماں کے لیے بھی تو بچہ پریشان ہوتا ہے کہ گاڈ فوربڈ سم تھنگ whether my parents are going to be alive or not. تو وہ انسیکیورٹی دور کرنی کہ ہاں ماں کی آواز سن لی ٹھیک ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا آپ اوپنلی اپنے بچوں سے بات کریں گے, انہیں بتائیں گے, they'll be less scared, they'll be more productive, اور وہ اس چیز کو اتنا آسانی سے ایبزارب کر سکیں گے اور اس کے لیے ریڈی ہوں گے. پرفیکٹ. اچھا کورونا کی بات کریں اور یہ پورا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ پوری دنیا اور گلوبلی اور پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایک نیا فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس طریقے سے ہوا نا کہ گھروں پر محصور ہو جانا. بچے باہر جاتے ہیں, کھیلتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم ایز اے پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہمیں بتائیے, ہمارے والدین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کے لیے کون کون سی ایسی جو ہے وہ ایک ٹپس ہونی چاہیے جو کہ وہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو سکے. دے کیپ دیم بزی, تاکہ بچے جو گھروں پہ ہیں, اب بچے کیا کریں گھروں پر, ہم نے کیا کیا, موبائل فونز دے دیے, ٹیبلٹس دے دیے, آن لائن کلاس کے ساتھ ان کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر مل گیا اگر ایکسیس ہے تو بس پھر اسی میں ہی ہے. اور کیا ایسی ہیلدی جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں ایز اے پیرنٹنگ ایکسپرٹ بتائیے گا جو کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور والدین بھی تھوڑا کنٹینٹ فیل کریں, سیٹسفائی ہوں کہ ٹھیک ہے بچے صحیح سمت میں جا رہے ہیں. آئی تھنک یہ اسی کا بڑا فقدان ہوا. دس ہیز کریٹڈ سچ اے بیڈ ریپل افیکٹ, کیونکہ پیرنٹس کو یہ ریئلائز ہونا. دیکھیں شروع سے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. دا مومنٹ یو ہیو دس مائنڈ سیٹ دیٹ یور چائلڈ از دا نیوکلس اینڈ سینٹر آف یور اون لائف, تو ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے. چاہے پھر پینڈیمک آئے یا نہ آئے, اب دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے تو آپ کی پرائیورٹی تو آپ کا بچہ ہے, اس کی مینٹل ویل بینگ, اس کی ایموشنل ویل بینگ, سارا کچھ. اب ماؤں کے پاس تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری جو بڑی والی بیٹی ہے ماشاء اللہ شی از 29 ایئرز اولڈ ناؤ, تو میری پھپھو یو ایس اے سے آئی تو میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میں نے اس کو ڈانٹ کے نا لاؤنج میں بھیج دیا. تو ابھی پیرنٹل ایکسپرٹ بننے سے پہلے ہماری بھی بڑی نیگلیجنسز ہیں تو ہم نے بھی سیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو بچہ, تو میں نے کہا پھپھو تنگ کرتی ہے, ڈسٹرب کرتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ چائلڈ از موسٹ امپورٹنٹ, اس کو تم نے توجہ دینی ہے, کھانا تو بعد میں بھی بن جائے گا. 100%. تو کارپٹ لاؤ, میں نے کارپٹ کا چھوٹا سا پیس رکھا کچن میں, نیچے 2 بولز رکھے, اس کو آٹے کا ایک پیڑا دیا. آپ یقین کریں کہ جتنی دیر گھنٹہ ڈیڑھ میں کھانا بنا
بنا رہی تھی, شی واز بزی پلئنگ ود اٹ, اور اس کو یہ بھی تسلی تھی کہ میری ماں میرے پاس ہے. تو ہم نے ایسی اپرچونیٹیز نکالنی ہے. بالکل. آپ دیکھیں ڈسٹنگ کر رہے ہیں, آپ بچے کو ساتھ لگا لیں کہ جی لیٹس ڈو ڈسٹنگ ٹوگیدر, آپ وہاں پہ میوزک لگا لیں, یا آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں آپ وہ سن لیں, آپ گھر کا کام کر لیں. یو میک children part of your life. اب سبزی کٹنگ کر رہی ہیں تو بچوں کو ساتھ رکھ لیں. I love to bake with my daughters. That is you know an excursion کے بھی اب ہمارا فن ٹائم ہو رہا ہے کہ اب ہم نے مل کے بیکنگ کرنی ہے. تو not necessarily کہ آپ کوئی گیم لے کے آئیں یا بہت زیادہ پیسہ اسپینڈ کریں. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ positive parenting is also smart parenting. Come up with whatever is in your hand. آپ نے کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ کوئی جا کے بہت پیسہ اسپینڈ کرنا ہے یا باہر جانا ہے, خرچہ کرنا ہے. تو جو آپ کے انوائرمنٹ میں بچے کو اس کا حصہ بنائیں. سیلڈ بنا رہے ہیں, ڈائننگ کی پلیٹس لگانی ہے, دیر آر سو مینی تھنگس کہ بچہ فیل کرے کہ. اور دیکھیں مینول ڈیکسٹیرٹی ہمارے مذہب میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں, تو ہم اگر خود کریں گے تو ہمارے بچے بھی وہ لو کریں گے. تو میری یہ, میں سب جو والدین سن رہے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے ارد گرد ہزاروں اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے ارد گرد ہزاروں کام ہیں. آپ خود ان کاموں سے پیار کریں اور اپنے بچوں کو اس کا پارٹ بنائیں. ادر دین دیٹ یو کین پلان ایکٹیویٹیز. آپ کا اپنا لان ہے تو لان میں چادر ڈال کے پکنک پلان کر لیں. آپ گھر سے باہر تو نہیں جا رہے نا, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھو کھو کھیل لیں, ڈاش دی بال کھیل لیں, کیرم کھیل لیں, کارڈس کھیل لیں, لوڈو کھیل لیں. آپ نے وہ اپرچونیٹی نکالنی ہے. کوئی ڈرامہ, کوئی پروگرام, کارٹون مووی ان کے ساتھ دیکھ لیں. آپ پاپ کارنز مل کے بنا لیں. سو یو مین نمبر آف تھنگس دیٹ یو کین ڈو. آپ ان کے ساتھ گانا گا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ایکٹنگ کر سکتے ہیں. اٹ از اینڈلیس بہانہ. اور کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بہانہ تاکہ آپ ان کو انگیج رکھیں اور وہ ان کو بھی ایسا فیل نہ ہو کہ والدین یا پیرنٹس ہمیں جو ہمارا ڈیزائرڈ ٹائم ہے وہ نہیں دے رہے. اچھا, اس سے ایک اور چیز ہوتی ہے فہد, جب آپ اپنے بچوں کو نا اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بناتے ہیں تو جو سب سے بڑا پیرنٹنگ کا چیلنج ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ بانڈ کیسے اسٹرانگ کریں, جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے اسٹرانگ کریں, وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. ہمارے پاس جب کاؤنسلنگ میں پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچہ کالج میں بات نہیں سنتا, 2.5 سال کا بچہ ہے وہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. تو آل دیز تھنگز آر گونا گو اوے, بیکاز فوکس ایک ایسی چیز ہے جب آپ بچے کا ڈیولپ کر دیتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا. اور ایون مونٹیسری میں یا ارلی ایئرز میں ہمارا پورا پرائم جو فوکس رہتا ہے کہ ہم بچے کو کس طرح سے کسی ایک ایکٹیویٹی کے اوپر انوالو کر دیں تو وہ پازیٹیو زون میں چلا جاتا ہے. دماغ کی کیپیبلٹی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی اس کو دیں گے, وہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دے گا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے کوکنگ کر رہی تھی بیٹیوں کے ساتھ, انگریڈینٹس نہیں تھے تو ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ماما یہ ٹرائی کر لیتے ہیں, یہ نہیں ہے تو یہ ڈال لیتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا کریٹو زون کتنا ورک کرنا شروع. بالکل ایگزیکٹلی, so that's what needs to be done 100%. اچھا عروج, آپ کی یہ جو بات ہے اس سے میری اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی کہ شی ہیز بین اے ونڈرفل ورکنگ لیڈی, ڈاکٹر ہے میری مدر. سو انہوں نے بھی ہمیشہ جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی میری خالہ ہوں یا کوئی بھی جو کزنس وغیرہ ریلیٹیوز ہوں, مدرس جو ہیں, ان کو ہمیشہ یہی بات جو آپ نے کہی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلے بچوں کو توجہ دیں. اور پچھلے ہی ہفتے یہی بات, آٹے والی بات انفیکٹ اتنی کلک کی ہے کہ somebody was وہ یا رولنگ دا ڈو, اینڈ وہ بنا رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے اور ہم کہیں گئے ہوئے تھے, تو میری اماں نے دور سے ہی کہہ دیا کہ تھوڑا سا پیڑا اس بچے کو بھی دے دو تاکہ وہ بزی رہے گا اینڈ یو ڈو اٹ. اچھا, بہت ساری ہماری ورکنگ لیڈیز جو ہیں, ورکنگ مدرز اس وقت ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کو سن بھی رہی ہیں, یوٹیوب پہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا عروج کہ ان کے لیے ان کے اوپر بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے نا, لائک یور سیلف, کہ وہ گھر کی بھی ذمہ داریاں لیتی ہیں, جاب بھی کرتی ہیں, اینڈ دین دے لک آفٹر دا کڈز ایز ویل. سو اینی میسج فار دا ورکنگ پیرنٹس بالخصوص ماؤں کے حوالے سے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں نا ایک بڑا المیہ ہے اور بہت ساری سوسائٹیز میں بھی ہے کہ ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وین یو ہیو اے چیلنج گو آؤٹ اینڈ سیک ہیلپ. تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی ورکنگ مدرز ہیں, میک یور اون کلان, میک اے گروپ ویئر یو کین ایکچولی شیئر یور چیلنجز اینڈ گیٹ ایڈوائز. دوسری بات یہ کہ کہیں پہ بھی آپ کو پریشر فیل ہوتا ہے کہ آپ بیلنس مینٹین نہیں کر پا رہی یا آپ کی انزائٹی, بعض اوقات مائیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو بچوں پہ جھنجھلاتی ہیں, ان پہ غصہ کرتی ہیں. ناؤ دیز آر آل دا سمٹمز دیٹ آر ٹیلنگ یو دیٹ یور آپ کا جو پریشر تھریش ہولڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے. دین سیک آؤٹ ہیلپ. ہمارے یہاں یہ بڑا ٹیبو جی, آپ سائیکیاٹرسٹ کے پاس چلے گئے, آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس چلے گئے. نو وے. آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کو کھانسی ہوتی ہے, زکام ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یو گیٹ دیٹ ہیلپ. لائک وائز اگر کوئی ایموشنل چیلنج ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ یہی, کیونکہ ایموشنل جو اسٹریسز ہیں وہ نظر نہیں آتی, دے آر ناٹ ٹینجبل. تو ان کو لوگ کہتے ہیں جی یہ بہانے کریے, نخرے کریے, موڈ دکھا رہی ہے. نو, ڈونٹ ٹیک دیم فار گرانٹیڈ بیکاز دے آر گوئنگ ٹو ٹیک دیئر ٹول
टोल ऑन योर हेल्थ. आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप वर्क पे फोकस नहीं कर सकेंगी, आप बच्चों के साथ लाइज ऑन नहीं कर सकेंगी. तो ये जो बैलेंस बनाना है उसके लिए अगर कहीं हेल्प लेनी पड़ती है तो डू सीक दैट हेल्प. सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि देखें, मैंने जैसे पहले बात की कि इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट दैट योर चिल्ड्रन इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें उसके गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी. वो फोकस आपने खुद बनाना है. तीसरी बात ये कि अगर आप कभी भी पेरेंटिंग को एक बोझ समझेंगे तो फिर वो बोझ ही लगेगा. जब एक नेगेटिव थॉट अटैच कर लेते हैं तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो पेरेंटिंग है ये मोहब्बत का काम है, ये नर्चरिंग का काम है. सो फील दैट यू आर अ गार्डनर, फील दैट यू आर अ नर्चरर. आप नए नए इनोवेटिव दिमाग लड़ा के एज अ मदर एज अ फादर सोचें, हमने अपने बच्चों के लिए ये जो खेती है इसको कैसे खूबसूरत करना है. अब क्या इंग्रेडिएंट डालें, क्या नया काम करें, क्या एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ करें कि उनकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस आए. हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक्सीलेंट बच्चे बनाएं, हम उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बना दें, मगर हम उस कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि हमने उनको हैप्पी बच्चे बनाना है, हैप्पी इंसान बनाना है. तो पेरेंटिंग का फोकस जो कंप्लीट है वो ये करें कि उनको एक खुशगवार इंसान बनाएं, जो आपको भी अच्छा लगे, जो माहौल को भी अच्छा लगे, जो लोगों से मिले उनको भी अच्छा लगे, जो खुद भी खुश हो. और उसी खुशगवार इंसान बनाने के लिए खुशगवार माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उरूज, आखिर में हम बात करते हैं जल्दी से कि फादर्स इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बिलखुसूस पेरेंटिंग में. बहुत सारे ऐसे फादर्स हैं जो कि मदर्स से भी ज़्यादा, स्टीरियोटिपिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन मदर्स से भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे फादर्स हमें सुन रहे होते हैं, बट दे आर नॉट इन द मेजॉरिटी. तो फादर इन्वॉल्वमेंट कितनी है, बिकॉज वो दे आर द ब्रेड अर्नर्स. कॉन्सेप्ट यही है, स्टीरियोटिपिकल हमारे पास थॉट है ये सोसाइटी की कि दे आर द ब्रेड अर्नर्स, दे आर द एवरीथिंग, पूरा हाउस होल्ड का जो है वो पूरा सिस्टम जो है वही चला रहे होते हैं. तो उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. कहीं कहीं पे कारोबारी ज़िंदगी में इतना मुलव्वस हो जाते हैं कि कहीं पे बच्चों की जो पेरेंटिंग है या नशोनुमा तरबियत है, वहाँ कहीं पे वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. सो व्हाट डू यू वांट टू से मैसेज फॉर द फादर्स और उनकी इन्वॉल्वमेंट? पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी द क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम अ मेल मेंबर. फहद आप कह रहे हैं तो दैट इन इटसेल्फ इज चेंज. तो बड़ा चेंज आया है, इसमें बदलाव आया है, लेकिन आप इसे इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे को वालिद और वालदा दोनों की ज़रूरत है. जैसे मैंने कहा कि जो अर्ली परसेप्शंस हैं, जो अर्ली इम्प्रेशंस हैं बच्चे की ज़िंदगी में जाके उसने मर्दों से या औरतों से कैसे बिहेव करना है, वो बेटी भी बना रही होती है, वो बेटा भी बना रहा होता है. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बाय नेचर अल्लाह ताला ने औरत को नर्चरर बनाया, माँ ये काम कर रही होती है, लेकिन उससे आप अंडरमाइन नहीं कर सकते जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका रोल है. उसका रोल खाली कवाम का ये नहीं होता. कवाम का अगर आप डिटेल में जाके मीनिंग देखें तो वो सोशल, इमोशनल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, हर तरह की जो वेलबींग है उसका ख्याल रख रहा होता है. तो जो फाइनेंसेस हैं देयर आर वन पार्ट ऑफ इट. तो बच्चे की जो इमोशनल वेलबींग होनी है, या जो बाप ने उसको सिक्योरिटी देनी है, या जो उसने अपना रोल मॉडल दुनिया में लोगों के लिए बनाना है, या बच्ची ने बनाना है कि मर्द कैसे होंगे, या बच्चे ने बनाना है कि मर्द कैसे होंगे, या किस तरीके से रिलेशनशिप को निभाया जाता है, वो फादर से सीख सकते हैं. और माँ का अपना रोल है, तो आप इन दोनों रोल्स को डिनाई नहीं कर सकते. उनका इक्वली बच्चे की ज़िंदगी में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. और मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बड़ी खुशी भी है कि मैं पेरेंटिंग का कोर्स रन कर रही थी और ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर, तो इट वाज सो सरप्राइजिंग टू सी दैट फादर्स हैव जॉइंड दैट कोर्स अर्ली ECE का पैफिक के प्लेटफॉर्म से. तो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट चेंज इज ऑलरेडी कमिंग, दैट द फादर्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव. और ये देखें कि माँ की जो वेलबींग है, चाहे वो कंसीव करती है बच्चे को, उस वक्त से लेके जो 9 मंथ्स वो गुजारती है, उसको कब मेडिकल केयर के लिए लेके जाना है, उसका ख्याल कैसे रखना है, उसकी इमोशनल वेलबींग का, तो आप अपने बच्चे की केयर कर रहे होते हैं. और जब वो दुनिया में आ जाता है तो आप अपनी ज़रूरियत और मसरूफियत में से जब टाइम निकाल के उस बच्चे को देते हैं तो आप उसकी आबियारी कर रहे हैं. मैंने यही कहा ना कि कुरान में जो शजरतुन तैयबा का कॉन्सेप्ट है कि एक तनावर दरख्त जो इतना खूबसूरत है कि देखने से नज़रों को भला लगे, माहौल में वो ऑक्सीजन दे रहा है, माहौल को वो खूबसूरत बना रहा है, चरिंद परिंद आके उस पर अपना घर बना रहे हैं, फिर वो आपको फल दे रहा है, वो ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहा है, वो तब मुमकिन है जब जितने उसके बागबान हैं वो अपना हिस्सा उसमें डालें. तो इंशाल्लाह खूबसूरत बच्चे हमें मिलेंगे, खूबसूरत कौम मिलेगी, अच्छी नेशन मिलेगी. बहुत खूब अरूज, वंडरफुल. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आ जाए. और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरा सेगमेंट जो है वो छोटा पड़ गया, लेकिन उरूज से जो बातें हैं वो दिल में बहुत सारी और भी हैं जो कि हम ज़रूर करेंगे इन आवर कमिंग शोज़. उरूज साकिब, आप CEO हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेंटर्स एक्सेलेंस टाइम, यू आर अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट. इट वाज प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियो. हमारे इस छोटे से सेगमेंट कोरोना और हमारी ज़िंदगियों में आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फहद, द प्लेजर इज़ ऑल माइन.